الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے ساتھی محبت نال پڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کریم آقا دے وسیلہ جلیلہ نال ایصال ثواب اور دعا دی اس روحانی محفل پاک دے اندر اللہ ساری سارے دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ دے جس بندے کریم آقا دے جس غلام پیارے بھائی عبد الرحیم صاحب انہوں دی بخشش دی دعا کرنے واسطے اساں سارے ساتھی اس وقت اس محفل پاک وچ حاضر ہاں۔ ہر بندے دی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو شرف قبولیت عطا فرماندیاں ہویاں انہاں دے واسطے بخشش دا اور ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ آمین۔ ایک دعا سارے ساتھی خون بھی منگو اور جب تک زندگی دے ساں باقی نستوانو ہمیشہ منگدے رہو۔ وہ دعائی ہے کہ اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ جس بندے دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا، جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی، او دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا۔ پریاوی اسے بندے دا توڑ چڑھیا، منزل تے بھی او خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا۔ مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حصے وچ آئی جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی۔ سارے باعزت ساتھی درد دل نالے دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا کردار نہ ویکھے، ساڈا نامہ مال نہ ویکھے، اپنا بندہ سمجھ کے اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی سارے دی اخیر بہترین بنا دے۔ آمین۔ زیارت فرما رہے ہو محفل پاک دے اندر علماء الحمدللہ تشریف فرمانے اور مجھ گناہگار تو پہلے میرے پیارے ساتھیوں نے بالخصوص حضرت مولانا بھائی امجد صاحب نے بہت سونے طریقے نال
سونے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر اور اللہ دے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر سونیاں سونیاں باتاں پیش کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ لمبا چوڑا خطاب نہیں، چند گلاں کرنیاں۔ ڈھیر سارے ساتھی میرے اندازے بیان تو چنگی طرح وقفیت رکھ دیں، تقریر سناؤنی نہیں بلکہ گل سمجھانی ہے۔ اپنی گفتگو شروع کرنے تو پہلے ایک ہوکا ہے، وہ دینا ضرور ہے تو مننا کسے نسلی بندے نے۔ محفل پاک وچ جڑے بندے موبائل اتے گل کر رہے ہیں یا موبائل پہ سن دیں یا موبائل دے دھیانے لگے ہیں، انہوں دی خدمت دے اندر یہ اپیل ہے، یہ ایڈی چنگی شے نہیں جنی اسا سمجھ لئیے۔ جدوں بھی کسی دین دی محفل وچ حاضر ہو، نماز جنازہ وچ شامل ہو، اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو، انہوں اس نیت نال بند کر لو، نیت دل وچ یہ رکھو کہ سونے ربا میرا دنیاوی رابطہ ختم ہو گیا، محمد دے رب نال رابطہ جاری ہو گیا۔ میں نے ایک عرصہ گزر گیا تقریر کر دیں کافی سارا، آج تو کوئی 10 سال پہلے یہ منظر ویکھیا جاندہ سی کہ اگر کوئی بڑھا آدمی کوئی بزرگ مسجد وچ نماز واسطے حاضر ہوندا سی، وہ مسجد دے بوئے دے سامنے جتھے اپنی جتی لاندا سی وہ جیب وچ ہاتھ پا کے سگٹاں دی ڈبی بھی اس جتی دے وچ رکھ دیندا سی۔ انہاں بزرگاں کولوں جدوں پوچھیا گیا کہ بندہ خدا یہ تو کی کیتا ہی، وہ بزرگ جواب دندے سن کہ اگے اللہ دی بارگاہ ہے، یہ دے وچ ڈھیر سارا گند بلا ہے، یہ میں نے شرم آندی ہے کہ میں نال لے کے اپنے مالک دی بارگاہ حاضر ہوا۔ یہ گل میری بابیاں نال سی، ہن گل میری چھوڑا نال ہے۔ میں نوجوانہ تو پوچھنا چاہنا کہ سگٹاں دی ڈبی وچ گند زیادہ ہے یا موبائل وچ گند زیادہ ہے؟ وہ دا جواب جڑا ہے تساں دیو نہ دیو سچ سچ ہی رہندا ہے۔ ضرورت دی شے وے، ضرورت دے تحت انہوں استعمال کرو۔ کام تے اس بندے دے بھی نہیں سن مکے جی دے اشالے ثواب دی محفل چسا آ گئے ہیں، کام کسے دی بھی نہیں مکنے۔ تھوڑی دیر وچ بہ کے دیانتداری نال گلاں اللہ رسول دیاں سنو۔ میں اپنی بات دا آغاز کر رہے ہیں، میرا کم ہے سنیہ دینا ہدایت سونے اللہ دے واسے، وہ میرے واس دی گل نہیں۔ اللہ ساڈا ایڈا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ اپنے بندے نال رسن وچ جلدی نہیں فرماندا۔ یہ گل ایک باری میری ذرا پھر سنو۔ اللہ ساڈا ایڈا کریم ہے، اتنا کریم ہے، ایڈا کریم ہے، وہ اپنے بندے نال رسن وچ جلدی نہیں فرماندا۔ کردہ بھی کہہ سکتے ہو لیکن فرماندہ آکھو گل تے ادب چ مکنی ہے۔ یہ لفظ میں ادھا آکھیا ہوں میں پورا کہنے لگیا۔ اللہ ساڈا ایڈا کریم ہے،
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਏਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮਨਵਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਏ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ 100 ਤੇ 1 ਫਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਜਮਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮਜਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ, ਹਾਲਾਤ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਰਾਹ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ, ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ, ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਏਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ کہ وہ بندے نال رسل وچ جلدی نہیں فرماندا۔ یہ گل تیری سمجھ آئی ہے۔ لیکن اگلی جڑی تو گل کیتی ہے کہ وہ ایڈا کریم ہے کہ صلح کرن وچ دیر نہیں فرماندا، یہ گل ذرا عقل وچ آئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہنا اس باعزت ساتھی کولوں کہ جناب جڑی گل عقل وچ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ ہن او دا جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا عقل وچ اس واسطے نہیں آئی کہ اگر اللہ دا بندہ بندے نال رس جائے، اس بندے نو منان واسطے بندے نو ڈھیر سارا خجل خراب ہونا پیندا ہے۔ میرے ال سارے حضرات ویکھو گے ذرا، مینوں ویکھو گے تہاڈی مہربانی۔ اللہ دا بندہ رس جائے تے انہوں منان وچ بندے نو ڈھیر سارا خجل خراب ہونا پیندا ہے۔ اللہ دے بندے نو مناندیاں مناندیاں بندیاں دیاں جُتیاں کس جاندیاں، بندے نہیں مندے۔ حد مو گئی ہے یار، تو ایڈا تیری مشہوری ہے کہ تو گل دی بڑی ونڈ کرنا ہے، بڑی پروں پنچایت دی گل کرنا ہے، تے کچی گل بالا والی کیتی ہے۔ اللہ دے بندیا، بندہ رس جائے تے انہوں مناندیاں مناندیاں بندہ ڈھیر سارا خجل خراب ہو جاندا ہے، تے تو اللہ دی گل پیا کرنا ہے بھی اللہ صلح کرنے وچ دیر نہیں فرماندا۔ کیا اس دعوے تے تیرے کول دلیل ہے؟ میں آکھاں گا جی الحمدللہ میرے کول دلیل ہے۔ دلیل بھی کسے عام بندے دی نہیں، صدیق اکبر دے پاک آقا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کول سائیاں دی حدیث ہے۔ بے شک اسی سارے حضور دے غلام بیٹھے ہیں۔ دنیا دا ہر بندہ اپنی مرضی نال گل کردا ہے۔ دنیا دے بندے دی گل منی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ میں کوئی گل کردا، کوئی من لوے ٹھیک ہے، کوئی نہ منے تے گناہگار نہیں ہوئے گا، میں ایک عام انسان ہوں۔ لیکن ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیو زبان ہے جیدے متعلق سونا قرآن فرماؤندا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ دا پنجابی وچ مفہوم بندا ہے، اللہ آندا ہے دنیا دا ہر بندہ اپنی مرضی نال گل کردا ہے، میرا نبی ادوں تک اپنے لباں نوں کھولدا ہی نہیں جب تک پہلے میرے کولوں صلاح فرما نہیں لیندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندے نال صلح کرنے وچ دیر نہیں فرماندا۔ اے دے اُتے حدیث ہے جی، میں حدیث لگیاں جناب نو سنا۔ صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا حضرت ساڈے ماں باپ قربان ہو جانے، فرماؤ کہ بندے نو اگر اللہ منوانے دا شوق ہوئے، بندے دے دل وچ شوق پیدا ہوئے کہ میں اپنے رب نو منواواں، تے کتنی دیر چ مندا ہے؟ یہ مسئلہ حضور دے صحابی نے ساڈے نبی کو پوچھا۔ حضور دے سارے صحابہ عزت والے نے، صحابہ دے پیراں دی جُتی دی مٹی لب جائے تے ساڈی اکھ دا سرما ہے۔ صحابہ و جماعت ہے کہ جنہاں سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور دا چہرہ ویکھیا، پھر انہاں صحابہ وچوں بھی کچھ ایسے صحابہ جڑے بے مثل تے بے مثال نے۔ مثلاً
صدیق اکبر دی صداقت حق کے، فاروق اعظم دی عدالت حق کے، عثمان غنی دی شرافت حق کے، مولا علی دی شجاعت حق کے، مولا حسین دی شہادت حق کے، سنی ہوئے ادھے وچ کسی گل چ سنی نو شک نہیں، اساں چوں یاراں نو حق دے پاک خلیفے تسلیم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موقع ہی عقیدہ واضح ہو گیا۔ ہن اگلی گل سنو۔ صحابی عرض کیتی یا حضرت اگر اللہ نال بندے دا ارادہ بن جائے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے تو کنی کی دیر لگ دی ہے؟ لو جی، جڑا ساڈی سرکار نے فرمان جاری فرمایا ہے، سارے بندے ذرا منہ اتے چکو تاکہ میں تواڈے چہرے دی زیارت کر لواں۔ میں تانوں ویکھ کے گل سنانا چاہنا، تساں مینوں چہرے دی زیارت کراؤ نا جی، منہ تھلے نہ سٹو، میں تہاڈا چہرہ ویکھاں تے پھر میں جناب دی بارگاہ چ دین پہنچاواں تے حضور دی گل سناواں۔ آقا دی گل ہو سکتا ہے ذہن چ بہ جائے تے تبدیلی آ جائے، اندر دی تبدیلی ہے جے انشاءاللہ کرے کسے دے آ جائے۔ آمین۔ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ دا بندہ گناہگار تے بدعمال ہو کے اپنے ذہن وچ خوف خدا رکھ کے اتنا روے اتنا روے اتنا روے کہ او دی اکھ چو ایک آنسو نکلے تے او دی اکھ دا آنسو او دی اکھ دے پلک دا ایک وال پے چھڈے، میرا نبی آندا ہے میں رب دا نبی ہو کے اعلان پیا کردا، او دی اکھ دا وال بعد وچ بھجدا ہے، اللہ او دی بخشش دا اعلان پہلے فرما دا۔ سبحان اللہ، تو جناب نو سمجھ آئیے جلدی میں کی آخر ہیں جی؟ سبحان اللہ، لو جی ایک حدیث اور پڑھنے ہیں، ذرا ایدی بھی میں توجہ چاہنا، توجہ ہی میں مگدہ رہاں گا۔ تقریر ایسے انداز چی میں کرنی ہے، میں 4 سالاں تو ہوں ایسے انداز چی تقریر کر رہے ہیں۔ پہلے کوئی سختی بھی کر بیٹھا، کوئی سخت گلاں بھی کر بیٹھا، ابتدا وچ جدوں تقریر شروع سی او میں اپنے رب تو بھی معافی منگی ہے تے بندیاں تو بھی معافی منگی ہے۔ غلطی ہو جاندی ہے بندے تو، غلطی تے ڈٹ جانا یہ طریقہ اچھا نہیں۔ مولا علی شہنشاہ ولایت تو کسی بندے پوچھا کہ پیارے علی یہ فرماؤ کہ سب تو زیادہ بہادر آدمی کون ہے؟ یہ ساڈا چوتھا خلیفہ مسلمانہ دا مولا علی شہنشاہ ولایت، سرکار تو بعد صدیق اکبر پاک، پھر فاروق اعظم پاک، پھر عثمان غنی پاک، پھر مولا علی پاک۔ کسی بندے سرکار علی تو پوچھا کہ پیارے علی یہ فرماؤ کہ سب تو زیادہ بہادر بندہ کون ہے؟ یہ پوچھا، بولو سب تو زیادہ بہادر آدمی کون ہے؟ پوچھن والے پوچھا کہ پیارے علی یہ دسو کہ بہادر آدمی وہ ہے جڑا گفتگو کرے تے دوجیاں دی مت مار دے وے؟ کیا بہادر آدمی وہ ہے جڑا لنگر چنگا کر لوے؟ کیا بہادر آدمی وہ ہے جڑا کسی دی گل ہی نہ مننے؟ کیا بہادر آدمی وہ ہے جڑا کھاڑے وچ بندہ ٹھا دے وے؟ مولا کائنات نے سوال دا جواب دیتا ہے، میرے رسول دے شگرد نے سوال دا جواب دیتا ہے، میں گل کر کے کلیجے ٹھنڈ پاواں گا، اینی بولیو محفل جنت بن جائے۔ مولا علی فرماندے نے میری نگاہ دے اندر سب تو زیادہ بہادر وہ ہے جڑا اپنی غلطی نو تسلیم کر جائے۔ سبحان اللہ، غلطی تسلیم کرنا بہت بڑی بہادری بے ہے۔ شک بے شک غلطی ہو جاندی ہے، انسان تو ہوندی ہے غلطی، بے شک، صرف نبیاں دی ذات پا کے پیغمبر خدا تو غلطی نہیں ہوندی، باقی انہاں تو غلطی نہیں ہوندی، نبیاں تو بعد جنہاں نو اللہ غلطی نہ کرن دے وے، میرے رب دی مہربانی ہو جائے۔ باقی بشری تقاضا ہے، بندے تو بھول بھی ہوندی ہے، غلطی بھی ہوندی ہے۔ کی ہویا میں بھول گیا واں دوستو، انہاں بچیاں نو اٹھا دیو یار، سیانے بنے تو پہلے ہی اٹھا دیندے، 3-4 باری اشارہ بھی کر بیٹھا، مزہ نہ کیتا تساں۔ منو گل نو من جاؤ تاکہ گل پیغام اچھا پہنچ جائے۔ ہائے ہائے، کسی آکھیا میں حسن پھلا نال تلدا ویکھیا، میں عشق خارا نال رلدا ویکھیا، کی ہویا میں بھول گیا واں دوستو، میں آدمی 100 بار بھولدا ویکھیا۔ غلطی نو تسلیم کرنا بہت بڑی گل ہے۔ شیطان کیوں قیامت تک لعنتی ہے؟ انہیں منی نہیں، انہیں غلطی تسلیم نہیں کی، انہیں تسلیم نہیں کی تو قیامت تک لعنت دا پیچھا کر رہی ہے۔ غلطی کر کے تسلیم کرنا انسانیت ہے، غلطی کر کے آکڑ جانا، ضد کرنا، ڈر جانا، یہ طریقہ انسان دا نہیں، یہ طریقہ اس دا ہے یہ جو تے قیامت تک لعنت ہے۔ میں عرض کیا کرنا، اللہ فرماندا ہے کہ بندہ اتنا روے او دے اکھ چوں آنسو نکلے تے او دے پچھلے معاف، میں صلح فرما جانا۔ حضور دے ایک صحابی نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ یا حضرت میرے ماں باپ قربان ہو جان، یہ دسو کہ اللہ نو بندے نال کنی محبت ہے؟ بولو اللہ نو بندے نال کنی محبت، کنی
ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸੁਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਧਰ ਉਲਮਾ बैठे। मैं अर्ज करना चाहना कि सुहाबी ने अर्ज की या हजरत फरमाओ कि अल्लाह नू बंदे नाल कितनी मुहब्बत है। कि सवाल पूछया हजूर दे सुहाबी ने सरकार तो, मेरे नबी ने उहदे सवाल दा जवाब इरशाद नहीं फरमाया। आका ने अपने पाक लबां विचों गुलाम दे सवाल दा जवाब नहीं इरशाद फरमाया, बल्कि हजूर ने अपने गुलाम ते सवाल कर देता, फरमाया अल्लाह दी मोहब्बत पूछण वालिया ये दस भी तेरी मां नू तेरे नाल कितनी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मैं दोबारा अर्ज करना, एक बारी फिर लगिया कहन, सुहाबी दा सवाल है या रसूल अल्लाह दसो कि अल्लाह नू बंदे नाल कितनी मोहब्बत है। सरकार फरमांदे नो अल्लाह दी मोहब्बत पूछण वालिया मैनू ये दस भी तेरी मां नू तेरे नाल कितनी मोहब्बत है। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆंसू ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਾਜ਼ੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ तू लफ्ज़ां च नहीं ना बयान कर सकदा, इंज दियां 70 मावां दा प्यार इकट्ठा करके तकड़ी दे इक पलड़े विच रख ते अल्लाह दी मुहब्बत जिहड़ी ओ बंदे नाल करदा है तराजू दे दूसरे पलड़े विच रख। फरमाया मैं नबी हो के मोहर पे लाना 70 मावां दा प्यार घट जाएगा, रब दी मुहब्बत बंदे नाल 70 मावां नालों बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे दोस्तों दी। अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह एक ही चाहता है कि मेरा बंदा अपनी गलती का इकरार कर लवे, माफी मंगे, मैं माफ कर दिया। मरण तो पहले पहले माफी मांग लवे, मैं माफ कर दियांगा। तो जो सारे दोस्तों की हो जाए तो मैं एक स्नेहा दिया, 1000 साल जियो मरना है, एक लम्हा जियो मरना है। दिल मन्ने कबर आ जानी है, दिल ना मन्ने कबर आ जानी है। आखिर गल कबर ते मुकनी है। बाजार पे चलता सी जिवें साडा कसोवाल है, बाजार चल रहा सी, बाजार दे विचों बंदे अल्लाह दे पै लंघदे सन ते एक बंदा लंघ रहा सी उमर रशीदा, ते उमर रशीदा बंदे दे मोढे ते चादर सी। पुराने जिहड़े बंदे सन वो सिरों नंगे नहीं सन रहिंदे, वो सिर ते कपड़ा रखदे सन ते नाल एक चादर एक कपड़ा भी रखदे सन। ये पुराने बुजुर्गों के तरीकेकार ने। आका दे तरीके उत्ते चलना ते बहुत वड्डी गल है। असां अपने मां बाप दे तरीके ते चल पईए ते चंगे इंसान बन जाइए। असां ते हुण मां बाप दे तरीके छड़ दित्ते ने। गल सुनने वाली है, गल मेरी दनाब बंदियां वास्ते, छोरा वास्ते नहीं। ना मैं छोरा वाली तकरीर करने ना छोर सुनो। सियाणे बंदे मेरी गल दा वंड करो, जिहड़े बंदे कोई गल समझ सकदे हो मैं की आखना चाहना। बंदा बाजार चों गुजर रहा, उमर रशीदा बंदा, मोढे ते चादर है ते नालों एक चोर लंघिया। वो फिर जांदा जांदे ही उन्हें उस बुजुर्ग की चादर खो लई ते एवें हथ मारिया ते भज वगया। उस बंदे दे मुंह चों एक बारी निकलिया चोर, वो जिहदी चादर खुसी सी, चोर जो निकलिया ना मुंह चों, वो सारा बाजार ही चोर पीछे भज गया। पकड़ो भाई पकड़ो, चोर 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 चोर, बंदे सारे चोर पीछे भज पे। अज भी तुसीं टीवियां ते वेंदे हो जी, फलानी जगह बीबियां जा रही सन ते चोरां ने बटुआ खो लिया या फलाने बंदे दा मोबाइल खो लिया। चोर हर बंदा अपने फन विच महारत रखदा, वो बाबे दी उस चादर मोढे तो लाई ते भज वगया। बंदे चोर दे पीछे भज पे, लेकिन जिस बंदे दी चादर खुशी सी वो चोर पीछे नहीं भजया, वो कब्रस्तान दी तरफ भज गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तवज्जो बहुत ही चाहना, मैं चाहवां तो सुभान अल्लाह अखवा सकना, तुसीं कहोगे, लेकिन मैं तकलीफ नहीं दे रहा। क्योंकि बहुत अरसा मैं ये तकलीफ दिंदा रहा। ये भी हुण मैनूं एक दरवेश गल समझाई है कि मुलाजम हुसैन तंगी नाल ना अखवाया कर। किसी का दिल मन जाए तो ठीक है, ना मने तो नहीं ठीक। हो सकता कोई तवज्जो नाल सुन रहा होवे, वो फिर जिवें जिवें कोई सलाह करता जाता उवें उवें अमल करते जाते हैं जी। मनना जो है गल सिद्धी जो नहीं, गल जो मननी। मैं जी गल करने मेरे पैगाम से तवज्जो चाहना भाई, बंदे भजे चोर की तरफ। जिस बंदे की चादर खुशी सी, चोर पीछे नहीं भजया, वो किधर गया? कब्रस्तान की तरफ। बंदियां पूरा एड़ी चोटी का जोर मारिया, लेकिन चोर पकड़िया ना गया। बंदियां नूं कुछ ते गुस्सा इस गल दा सी कि भी असां जोर मारिया ते चोर ना पकड़िया गया, ते कुछ गुस्सा इस गल दा सी कि जिहदी वजह नाल चोर पीछे भजे आ उन्हें साथ ही नहीं दिता। मैं दोबारा अर्ज करना जनाब, जेडे बाइज्जत दोस्तां दे गल समझ नहीं आई, एक बारी मैं फिर आना। बंदियां नूं इह गुस्सा चढ़ गया भी चोर चादर लैके भजण विच कामयाब हो गया। एक गुस्सा सी इस गल दा
دوجا غصہ چڑھیا بھی جس بندے دی وجہ نال چور پیچھے بھجے ہیں چنگا شریف آدمی ہے انہیں ساڈا ساتھ ہی نہیں دیتا وہ قبرستان دی طرف بھج پیا انہاں بندیاں وچ ایک دنا بندہ سی ہو سکیا تسی انہوں کچھ نہ آکھو میں اودے نال گل کرنا بندہ پہنچیا قبرستان اگے بندہ کھلوتا ہے ہو سکا بندہ خدا ہو سکا جی ہو سکا چادر کس دی کرسی ہو سکا میری اچھا چور پیچھے بندے کیوں بھجے ہو سکا میری وجہ نال تے اللہ دے نیک بندیاں انج کردے نے بندے تیری وجہ نال بندے چور پیچھے بھجے تیرا نقصان ہویا تے تو چنگا شریف آدمی ہے تو قبرستان نو بھج پیا بندہ رو پیا تے رو کے کہنے لگا یار جی میرے دل والی کوئی ونڈ سمجھن والا ہوے تے میں جواب دیاں اس آکھیا جی دس ہو سکا تسی چور پیچھے کیوں بھجے ہو سکا چور نو لبھن واسطے ہو سکا لبھیا ہو سکا نہیں لبھیا ہو سکا میں بھی قبرستان چور پیچھے بھجے ہاں مینوں یقین سی بھی جنہ بھی بھج لوے آنا تے ایتھے ہی سی یہ جنہ بھی ترلا مار لوے جنہ بھی بھج لوے آخر انہیں ایک نہ ایک دن قبر تے آنا ہے نا ایتھے تے آئے گا ایتھوں تے نہیں نہ بھج سکتا میں سارے بعزت دوستاں دی بارگاہ وچ پیغام کیا دینا جنہ بھی بھج لو قبرستان آ جانے ہوواں میں کچھ تے بن کے کچھ وکھا لواں میں دنیا دے سامنے ڈرامہ کر سکنا دنیا دی اکھ وچ اور دوستا مٹی پا سکنا ہوواں میں ککھ دا تے لکھ دا بن کے وکھا سکنا ہوواں میں پرلے درجے دا بے عمل تے با عمل ہو کے وکھا سکنا میں دنیا دے سامنے ڈرامہ کر سکنا چکر بازی کر سکنا لیکن اخیر تے میری قبر ہے آخر مینوں اس قبر وچ جانا پوے گا دوستاں نے محترم آخر مکنی یہ گل چنگا رہے گا وہ بندہ جیڑا مرن تو پہلے توبہ کر کے محمد دے رب نو راضی کرن وچ کامیاب ہو جائے گا سبحان اللہ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے جناب آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے آخر زندگی مکنی ہے اپنے آپ نو مٹا کے جی اپنی ہستی نو مٹا کے جی بابا بلے شاہ سرکار فقیر دی گل وچ کتنا مزہ ویکھو دنیا ساری پڑھ دی ہے میں بھی تانوں لگیاں سنان میں کوئی نواں نہیں سنا رہا لیکن میں جس درد نال پیا سنانا اندر درد ہوے تے اگے مجمع دے اوتے درد اثر کردا ہے بندے آندے گلاں ساری دنیا ہی کردی ہے یار ڈوگر مجمع بن شان لیندا ہے او دی ایک وجہ ہے او کوئی وچ سوچے جڑا او جدوں لگ گیا جتھے جتھے لگ گیا تے کام ٹھیک ہو جاندا ہے او لگیا ذرا بعد چ دیر نال لگیا ہے جے شروع تو ہی لگ جاندا تے کچھ ہور انقلاب آ جاندا بابا بلے شاہ سید فرماندا پھلاں دا تو عطر بنا ایک گل نو ذرا تہ تک پہنچیو حوصلے نال سنیو جلد بازی نہ کریو آندا پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دا پھر کڈ دریا پہلے پھول لائے انہاں دا عطر بنا عطر تھوڑا جا نہیں اودے وچ کاکڑا شیشی نہیں بھرنی او عطر دا ایک دریا چلا لینا ہے دریا کڈ پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دا پھر کڈ دریا فرماندے نو اس دریا دے وچ تو رج کے نہا مچھیاں وانگوں تاریاں کھا سید فرماندا پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلے اپنی میں مکا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ اگر سارے دوستوں دی ہوگے تے گل عرض کراں اللہ دے ایک ولی نے ایس مٹی تے سوال کیتا جڑی مٹی تے سب بیٹھے ہیں اینو آکھیا جاندا فرش محمدی اے مٹی بڑی پیاری شے جے ہن تے اساں نہیں نہ پہندے بھی ساڈے کپڑے کتے نہ لبڑ جان لیکن مٹی کیا بات ہے اس مٹی تے ایک اللہ دے ولی نے سوال کیتا اللہ دے ولی فرمایا مٹی ایک سوال کرنا چاہنا مٹی ارشاد فرماندی اللہ والے دس ہو سکا میں نے ایک گل دس مٹی کہنے لگی پوچھ ہو سکیا ہر شے تیرے چوں نکل رہی ہے تیرے چ خوبی کیڑی ہر شے تیرے چوں پٹرول تیرے چوں ہر قسم دا فروٹ تیرے چوں ہر قسم دا اناج تیرے چوں ہر سونا چاندی تیرے چوں دنیا دی ہر شے تیرے چوں پہ نکل دی ہے سونا تیرے چوں چاندی تیرے چوں فروٹ تیرے چوں اناج تیرے چوں دنیا دی ہر شے تیرے چوں پہ نکل دی ہے تیری خوبی کیڑی مٹی نے آکھیا سونے ربا جے مینوں زبان دیویں تے میں تیرے پیارے بندے نال گل نہ کراں اللہ زبان دیتی مٹی نہیں بول دی جے رب چاہے تے بول پیندی نکا جا بچہ نہیں بول سکدا جے رب چاہے تے حضرت یوسف دے کمرے وچ لیٹیا ہویا بچہ بول کے گواہی دے سکدا ہے بھئی نکا بچہ نہیں بول سکدا رب چاہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بولن دی طاقت عطا فرما دے وے سونا رب تے قرآن آندا ہے 3 دن دا عیسیٰ پاک پنگورے وچ بول سکدا ہے سبحان اللہ
ہو سکتا کوئی عزت والا ساتھی یہ آکھے جناب ملازم حسین نے گل کچی کیتی ہے مٹی کیویں بول پئی اودیاں میں دلیلاں دے دتی ہیں تاکہ مہر لگ گئی رب بلوائی ولی نے سوال کیتا مٹی ہر شے تیرے چوں نکل رہی ہے خوبی کیڑی ہے مٹی جڑا جواب دیتا ہے بھئی سارے ساتھی دل دے کناں نال سنیو گل ایک بندہ بھی ایسا نہیں جی دی توجہ کوئی نہیں ایک بندہ بھی ایسا نہیں محفل وچ محفل دے اندر انج معلوم ہوندا نور دی چادر تن گئی ہے پاکاں دی ذکر دا صدقہ ہے سارا با عزت مجمع متوجہ سنیا پیا دینا ذرا دھیان نال میرا سنیا سنو میں کی میسج عرض کر رہے ہیں مٹی بولی کہن لگی اللہ دے ولی میرے چ کوئی خوبی نہیں بس ایک ہی خوبی ہے یہ ہر شے میرے چ تاں پہ نکلدی ہے میرے چ ایک خوبی ہے اللہ والے فرمایا کیڑی اس آکھیا میں کبھی تکبر نہیں کیتا کیونکہ میں مٹی ہوں سبحان اللہ اس آکھیا میں کبھی غرور نہیں کیتا میں کبھی تکبر نہیں کیتا کیونکہ میں مٹ گئی ہاں تے رب دا وعدہ جڑی شے مٹ جائے گی میں کائنات دی جُتی دے تھلے نہ رکھاں مینوں رحمان کون آکھے گا رحیم کون آکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حق حق سبحان اللہ لو جی جتنے باعزت ساتھی تسا بیٹھے ہو میں ایک گل پوچھنا چاہنا تے تسی ذرا دیانتداری نال مینوں جواب دیو گے میری گل ذرا توجہ نال سنو گے جی جتنی محفل پاک بیٹھی ہے تے جتنے تسی سرکار دے غلام تے سونے میرے رب دے بندے بیٹھے ہو ایس مجمع دے اندر اپاں اج چیک نہ کر لئیے کہ اساں کس جگہ تے کھلوتے ہیں کیا جنت قریب ہے یا جہنم والے بارڈر دے قریب کھلوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے بھی آج یہ ذرا آپ چیک کریے میں اپنے آپ نو کرا تے تسی اپنے آپ نو کرو ویسے ہی اگر بندہ پوچھے ملازم حسین تو میں نا جی میں جنتی ہیں تواڈے کولوں پوچھو ایتھے کوئی بندہ بھی نہیں جیڑا بندہ آکھے جی میں جنت چ نہیں جاواں گا ہر بندے دا ہی دعویٰ بھئی دعویٰ ہو رہے دعویٰ ہو رہے تھی اس دعوے دی اتے کوئی انج دی چیز ہوئے کہ وہ لگے نال تے پتہ لگ جاوے کھوٹے تے کھڑے دا میں جڑا مسئلہ کرنا چاہنا تسا سارے بندے ذرا زبان نو معمولی جی حرکت دیو تے مینوں یقین ہوئے کہ گل تسی پوچھنا چاہتے ہو تو میں دسنا چاہنا اچھا سبحان اللہ صحابہ پاک نے سرکار دی بارگاہ چرز کیتی حضور نے جواب ارشاد فرمایا میں لفظ نہیں پیا پڑھدا اس آقا دے فرمان دا مفہوم تے لبے لباب پیش پیا کرنا یا رسول اللہ کیویں پتہ لگے کہ جنتی ہے کہ جہنمی لو جی ہن میں سرکار دی حدیث لگیا پڑھن میں کسے دا ہاتھ کھڑا نہیں کرانا کسے دا پردہ ظاہر نہیں کرنا پردہ رب رکھیا ہے ظاہر بھی نہ کر اللہ جو بندے دے پردے رکھدا ہے تیری کی ضرورت ہے کسے دے پردہ ظاہر کرے تو اگر پردہ ظاہر کر رہی ہے بدیانتی پیا کرنا ہے تو پردہ ظاہر کر رہی ہے قیامت والے دن لیترا دا حقدار بنے گا پردہ رکھنا اللہ دی سنت ہے کیویں پتہ لگی اسی جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں ایڈا وڈا مجمع تے دڑا پورا اجتماع تے پورا اہتمام ہر بندہ آندا میں جنتی ہیں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پتہ کیویں لگے کہ جنتی تے جہنمی دی حضور نے فرمایا آقا نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے لبے لباب ہے میں عرض پیا کرنا میرے ال سارے حضرات ویکھو تہاڈی مہربانی ہے سجے کھبے نہ ویکھو آقا فرمایا تو اپنے آپ نو چیک کر اگر تیرے ماں باپ تیرے تے راضی ہیں میں ایک باری پھر عرض کرنا تو سبحان اللہ ہی دس دی ہے جننے کے راضی ہیں فرمایا تیری اگر ماں باپ تیرے تے راضی ہیں تینوں جنت جانو رو کوئی نہیں سکتا اگر تیرے ماں باپ تیرے اتے راضی نہیں تو پھر مدینے والے آقا دی ذات پاک فرمایا کہ جب تک وہ راضی نہیں ہون گے تینوں جنت وچ لجا کوئی نہیں سکتا کہ اپنے اپنے گریباناں وچ چیک کرو تساں بھی کرو تے میں بھی کراں جے راضی نے تے مبارک ہوئے اسی جنت دے بوئے تے پہنچے ہیں تے جے ناراض نے تی اللہ دے بندیا پھر نمازہ پڑھنا ہے روزے رکھنا ہے داڑھی مبارک رکھنا ہے میری طرح تقریر تبلیغ پیا کرنا ہے ککھ نہیں ہو لبنا جب تک باپ راضی نہیں ہویا جب تک ماں راضی نہیں ہویا بے شک آج جننے بندے جی فلانا بندہ آخر بڑے ترن پھرن والا بھائی بڑی ہے دی بڑی بنائی ہے فلانے نال بڑی ہے تے فلانے نال بڑی ہے تے فلانے دفتر چ دی گل سنی جاندی ہے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਤੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਤੀਬ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈगाम ਪਿਆ ਦਿੰਨਾ, ਯਾਰੀ ਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਬ ਹੈ। ਸਵਾਬ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬਾਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਹੀ लेकिन मुलाजिम हुसैन अपील पिया करता है कि जिस बाप नाल तेरा बोल चाली नहीं, जेड़ा बाप तरसदा है कि कदी मेरा चौधरी 2 मिनट मेरे कोल बोवे, जेड़ा बाप तरसदा है कि मेरा जी 2 मिनट मेरे कोल बोवे, जेड़ा बाप तरसदा है कि कदी मेरा मुंडा भी मेरे नाल गल करे, बंदा खुदा ओ मां बाप इतनी शान वाला है कि अगर मुहब्बत नाल उस बुढ़े बाप दा चेहरा वेखे ते तैनू अर्श दे उत्तों सोहना रब हज दा सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक तेरा बाप जिंदा तेनू मुर्शिद पकड़न दी जरूरत नहीं, तू केड़े पीर पीछे भजे फिरना? बोले नहीं तुसा इस गल ते। सुभान अल्लाह। ये मसले निके ना, तुसी वड्डियां गल्लां सुनना चाहते हो, ये ते तुहाडी शान दीयां गल्लां ही नहीं। तुस ते खुद हैरान हो भी असां दे डोगर नूं किसे होर तरीके नाल अपना सदिया सी, ये की लै बैठा। ये ते निके निके मसले ले, निके नहीं यही वड्डे मसले ने। वाकिया जे मां बाप तेरा राजी है, मुर्शिद पकड़न दी कोई जरूरत नहीं। और पीर दा भी हक बनदा है, जदों किसी नूं मुरीद करे पहले आखे पुत्र तेरा प्यो तेरे राजी है, अब्बा राजी है ते मुरीद कर, जे अब्बा राजी कोई नहीं ते ओनू पहले आख अपने बाप दे पैर चुम। जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले ते बाप जन्नत दा दरवाजा है, जन्नत ओनू लभणी है जिहदे ते मां भी राजी है बाप भी राजी है। बेशक बेशक मरण तो बाद मैं की आख्या एक बार फिर फरमा लो। कई बंदे ता लफज मुंह चो नहीं आते भी मरना औखा है, मरना ही पैगा सोने, मरना पैगा मरना पैगा, मरना बेशक ये मरना ही पैगा। मरना ही पड़ेगा बेशक। लेकिन मर ऐसा कि मरण तो बाद भी ना मर। बुल्ले शाह सरकार फरमांदे ने बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पिया कोई होर जेड़ा दुनिया ते मालिक नू राजी करके मरिया है, ओदा ही तो मरना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं गल सुनाना चाहना, उस तो पहले गल आ गई है मेरे ज़हन च आ गई, पीछे ना करा। एक जगह उत्ते एक बच्ची दी शादी दा दिन सी, यानी उस बेटी दी बरात आ रही सी, निकाह सी उस बच्ची दा। दर्द नाल दुआ करो जेड़े मां बाप बच्चियां दे रिश्तियां दी वजह नाल परेशान ने, अल्लाह तेनू सच्चे नबी दियां 4 सच्चियां धियां दी इज्जत दा वास्ता, हर शरीफ दी इज्जत अपनी रहमत नाल महफूज रख। आमीन। अल्लाह धियां दित्तियां ते आसमानां तो पर्दे भी ते कज ना, शफकतां भी कर ते मेहरबानियां भी कर। हुण गल सुनो, बच्ची दी सी शादी, उस दुल्हन नू सहेलियां रल के तैयार कर रही सन। जिवें बच्ची की शादी होंदी है ते ओदियां सहेलियां रल के की करदियां तैयार, बालां वास्ते गल नहीं बई, छोरा वास्ते गल है। ओ पुत्तर इहनूं जेब च पा ला, खुदा तू अपना अल्लाह दे बंदिया मां प्यो नूं नसीब होवे। हाय हाय कैसा कुंड जमाना है। मेरा पुत्र हो रही है, महफूज कर रहे हैं मेरे भाई, अल्लाह ताला भाई अख्तर नूं कबर सुकून अता फरमाए, ओदी कबर ते करोड़ा रहमतां बरकतां दी बारिश नाज़िल करे। बड़े कमाल दा आदमी सी, मैं बई ओनू सारी जिंदगी गुस्सा करदा नहीं वेखिया, सारी जिंदगी ओदे मुंह विचों कोई गुस्से वाला लफज नहीं सुनिया।
زندگی تھوڑی سی تے جیڑی شاید تھوڑا عرصہ رہندی ہوئے نا وہ اداواں چھڑ جاندی واقعی بے شک بے شک اللہ کرے او دے پائیاں دی خیر ہوئے تے اس گھر دی خیر ہوئے خاموشی نال سنو میرے سونے رب دا سنیہا آ گیا بندے دی طرف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی میں گل مقامہ عرض کر رہا سی بچی دی بولو وہ بیٹیاں رل کے محلے والیاں کڑیاں سہیلیاں انہوں تیار کر رہی سن جدو پوری تیاری ہو گئی نا تو پھر ساریاں سہیلیاں رل کے اپنی وہ سہیلی نال گل کی سیانے بندے واسطے گل ہے جی انہاں آکھیا بھائی اج تو بڑی پیاری لگی ہیں بے شک کٹھیاں قرآن پاک پڑھیاں کٹھیاں رہیاں کٹھیاں پلیاں آج تو الوداع ہو رہی ہیں تیرا نکاح ہو رہا ہے شرع سرکار دی دے مطابق آج تیرے تے اتنا روپ چڑھے ہیں پیاری بڑی لگی ہیں جدو ساریاں سہیلیاں رل کے آکھیا نا تو بڑی پیاری لگی ہیں تے سانو بڑی پیاری لگی ہیں تے او بے تحاشا روئی ایک خاص سہیلی پوچھیا روئی کیوں ہے اس آکھیا میں روئی اس واسطے ہاں میں تانوں تے پسند آ گئی ہاں پتہ نہیں میں سائیں نو بھی پسند آواں گی کہ نہیں آواں گی آیا سبحان اللہ میں گل ایک باری پھر لگیا سارے بندے نے سمجھن دی گل نہیں بھائی میں بھی جدو کسے سنائی سی ادو مینوں نہیں سی سمجھ آئی جدو 40 سال تو ٹپیاں تے پھر سمجھ آئی ہے اس آکھیا میں تہاڈی نظر تے پسند ہاں تے گل تے مکنی ہے جے میں سائیں دی نظر چ پسند ہو جاواں بندہ خدا بھائی عبد الرحیم دے ختم پاک دی محفل وچ آن والے زندگی چ کوئی تے ایسا کام کر جائیے کہ مالک نو پسند آ جائے بے شک میری آج دی تقریر دی یہ گل یاد رکھ اگر جنت چاہنا ہے ماں باپ نو راضی کر صحیح مرن تو بعد اللہ دے بندیاں ختم دلایا تے کی دلایا نہیں کوئی شک مرن تو بعد دیگا پکائیاں تے کی پکائیاں مرن تو بعد سارے جہان دا فروٹ رکھیا تے کی رکھیا مرن تو بعد دودھ رکھیا تے کی رکھیا زندگی دے اندر باپ بچارا تینوں دیکھن واسطے ترسدا رہیا او دا پیٹ تو بھر نہ سکیا ایک ٹائم او تینوں گفت کلام کردا ترسدا گیا مرن تو بعد تو دیگا پکائیاں صرف لوکاں نو راضی کرنے واسطے آخری پیغام پہ دینا ممبر پہ چھڑنا میں سارے دوستوں کو پوچھنا چاہنا کوئی بندہ خاموش نہ رہے ہر بندہ میری اس گل دا جواب دے گا میں مسئلہ پوچھنا چاہنا میرا آخری مسئلہ ہے آج جیڑا لنگر شریف پکیا ہے آ ختم پاک تو بعد دعا تو بعد اسا سارے نے اللہ دی فضل و کرم نال تے رزق حلال سمجھ کے اسا
ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਫਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਬਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਬਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਬਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਨਾ ਇਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇhtਮਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਪੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾਇਆ, 40 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਬਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ MPA ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ 4 ਪਾਈ ਉੱਤੇ 2 ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਖਤਬੇ ਪਾਕ ਦੀ महफिल ਹੋਵੇ, मिलाद पाक ਦੀ महफिल ਹੋਵੇ, हजरत सिद्दीक अकबर पाक ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਫਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਗੌਸੇ ਪਾਕ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। असा कर रहे हैं दुनियादारी, भाई मैं देगा ना पकाइया तो बिरादरी की आखेगी, मैं देगा ना पकाइया तो इलाका की आखेगा, मैं जनाब बंदे ना सदे ते फलाना की आखेगा। दुनिया की नजर चो कोई भी पास नहीं हो सकिया। बेशक 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 दुनिया किसी नहीं जिती हो सोने, तेरे को भी नहीं जिती जानी। मैं दावत करा, तू दावत कर, ते सोने दे प्याले मंगा, ते सोने दे प्यालियां विच सोने दा कुछदा रख के खवा, ते बंदियां नूं कह सोने दा प्याला भी नाल ले जाओ। आ जदों तेरे कोलों परे चलेगा गिला फिर भी तेरा होएगा, दुनिया दी नजर चो कोई पास नहीं होगा। अपने बाप दे फौत होने तो बाद ओदा सब तो अच्छा सिवा इसाले सवाब है कि खुद नमाज दी पाबंदी कर। जदों नमाज पढ़ेगा, नमाज विच दुआ मंगेगा, है अल्लाह मेरे मापियां नूं बख्श, बेटे दी दुआ बाप दे हक विच, बाप दी दुआ बेटे दे हक विच, पुत्र दी दुआ मां दे हक विच, मां दी दुआ पुत्र दे हक विच, मंगण विच देर हो सकदी है, कबूलियत विच देर नहीं हो सकदी। सुभान अल्लाह। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਖਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ, ਤਕਰੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਜਬ ਤੱਕ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? एक सवाल है भाई, मां जिंदा सी खिदमत नहीं कर सके, हुण समझ आ गई है, हुण की करिए? मां बाप एक ऐसी शय है कि जिवें जिवें बंदा बुढ़ा होंदा जांदा इन्हां दी जरूरत बहुत ही हुंदी है। बंदे ते समझदे ना भी शायद बचपन च लोड़ बहुत ही है, बुढ़ेपे च ज्यादा। बंदा जिवें जिवें बुढ़ा होंदा गया फिर मापियां दी कदर बहुत ही होंदी है। जेड़ा बंदा तेनू मुश्किल टाइम याद आवे ना, समझ नहीं हो तेरा खास है। मैं दसदे एक बारी फिर पियाना, जेड़ा बंदा तेनू मुश्किल टाइम ते गम दे टाइम याद आवे, ओ मुसीबतां दे पहाड़ तेरे उत्ते टुटे होण ते जेड़ा तेनू फिर याद आए, यकीन जानो तेरा खास है।
میں سارے کو پوچھنا چاہتا مینوں جواب دیو تے بابے بہتا جواب دیو چھوڑا نوں اجے انہاں گلاں دا کوئی نہیں پتہ ساڈی عمر چ پہنچن گے تے سمجھ آ جائے گی اج جدوں بھی اوکھا ٹائم ہوے کی نکلدا منہ چوں ہائے اللہ ہائے اماں ہائے اللہ ہائے ابا یہ جڑا لفظ ہے نکلدا ہے نا معلوم ہویا قدر نہیں کر سکے پیارے ہی سن سبحان اللہ ایسا قدر نہیں کر سکے پیارے تے ہی سن قریبی تے ہی سن میں تانوں اپنی گل سناواں بندہ اپنی کرے تے مزہ ہے دوجے دی کیوں کرے جی دوجے دے کرے تے گلا بندا ہے اپنی کرنا میں تقریراں شکریراں کرنا کدی رات دے 2 بجے گھر کدی 3 بجے گھر کدی 4 بجے گھر میں جانا میں میرا باپ جب زندہ سی 2015 چ دنیا تو تشریف لے گئے میرے استاد بھی سن مرشد بھی سن باپ بھی سن سب کچھ سی کعبہ سی میرا وہ پھر میرا دوست بھی سی وہ میں اپنے والد نال میرے جڑے تقریراں کرن والے دوست نے میرے قریبی وہ جاندے میرے باپ نال دوستی سی عشق سی مینوں اپنے باپ نال تے میرے باپ نوں میرے نال وہ میں تقریراں کر کے جاندا تھا تے بابے ہوری آندے سن ملازم حسین یار ہن تو سو جا یار آرام کر بابا جی دنیا تو چلے گئے ہن بھی تقریراں کر کے جائیدا ہے مینوں کدی کسے جی بھی نہیں آکھیا سو جا میری اولاد اگر کھڑکا کر دی سی تے میرا بابا روکدا سی چپ کرو ابا تہاڈا ستا ہو رات تقریر تے گیا سی ہن کوئی نہیں آندا اوے جیڑی تیری اولاد ہے اودے اساں آپ عاشق ہاں جڑا ساڈا عاشق ہے اودا نا باپ ہے بے شک بے شک جویں تینوں اپنی اولاد پیاری ہے نا کسے ویلے تسلی نال بیٹھ کے ونڈ کر تو بھی کسے نوں ایویں پیارا ہے تو اپنے محبوب شاہ نال محبت کرنا ہے تے اودا تو خیال ہی نہیں کردا جڑا تیرا عاشق ہے اپنے ماں باپ نوں راضی کر کے جاؤ بھائی دنیا تو جاؤ تے باپ راضی ہوئے دنیا تے جاؤ تے ماں راضی ہوئے ایس مجمع وچ بھی اگر کوئی نوجوان بیٹھا ہے تے ماں باپ ناراض نے میں اللہ رسول دا واسطہ پیش کرنا نماز پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں حج کرن دا کوئی فائدہ نہیں داڑھی مبارک رکھن دا کوئی فائدہ نہیں صدقہ خیرات کرن دا کوئی فائدہ نہیں جے ماں باپ تیرے تے ناراض نے اگر چاہنا ہے کہ ساری عبادتاں قبول ہون باپ نو بھی راضی کر لے تے ماں نو بھی راضی کر لے ماں باپ نو راضی کرنے واسطے منتاں کرن دی لوڑ بھی نہیں تو گردن چکا کے چپ کر جانا ہے انہاں نے تیری چپ ویکھ کے انہاں دا تے دل پھٹ جانا ہے انہاں کولوں تے یہ گل ہی نہیں پسند کہ تو چپ کر کے بیٹھا ہوویں ایک باری خاموشی نال گردن چکا کے بیٹھ تے صحیح ویکھ تیرا ماں باپ تیرے تے راضی کیویں ہوندا ہے ماں باپ راضی ہو گیا سمجھو محمد دا رب تیرے تے راضی ہے بس آج دا میرا ہی پیغام سی اللہ دی ذات پاک صاحب دی حاضری قبول فرمائے بھائی عبد الرحیم صاحب نو اللہ جنت والا مقام ساڈے علاقے نال انہاں دا ڈھیر سارا تعلق ہے میرے بزرگ بیٹھے میرے بھائی نے تے ساڈے علاقے دے کافی سارے جی مینوں اج ایتھے ملے نے تے اس بندے دی محبت تے پیار دی وجہ نال ڈھیر سارے تے ماشاءاللہ چاچا جی صفدر صاحب مینوں ایتھے لے کے آئے سی اللہ انہاں نو جنت والا مقام عطا فرمائے تے بابا جی بیٹھے نے انہاں دی صدارت وچ 2 واری پہلے اساں آئے ساں بھائی اختر نال ساڈی محبت ہو تے تانوں پتہ ہی ہے بھی ساؤنڈ والا تے کیمرے والا تے مولوی تے نعت خواں اسی کوئی گھر دے جی ہوندے سونے انداز چ وقت گزاریا میں دلوں یہ دعا کرنا تے تانوں بھی آنا بھی یہ دعا فرماؤ کہ اللہ دی ذات پاک انہاں بچیاں نوں اور زیادہ عزت عطا فرمائے یہ جڑا سامنے بیٹھا ہے نوجوان ساڈے واسطے بھائی اختر ہی بیٹھا ہے یہ دا حکم ساڈے واسطے ایویں ہی ہے جویں بھائی اختر دا ہے دوران گفتگو کوئی ایسا لفظ میرے منہ چوں نکلیا ہوئے کسی بندے دا دل دکھیا ہوئے دی اللہ واسطے معافی دا سوال ہے دل چ نہ رکھیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہڑے ٹائم مک جائے کہ ہمیں دل چ نہ رکھیو گل کر دئیو تے جڑیاں سونیاں گلاں او اللہ دی طرفوں ہوئیاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے کوئی ایسا لفظ نکلیا جڑا اللہ تے اللہ دے نبی دے شان دے مناسب نہیں سی او دی میں توبہ کرنا اللہ مینوں معافی عطا فرمائے قاری طالب حسین صاحب میرے ساتھی نے یہ ایک نعت پڑھن گے تسی سارے حضرات انہاں نال محبت کرو گے میرا ساتھی ہے میرا خدمت گزار ہے اس تو بعد پھر ختمے پا کے تے پھر لنگر بھی ہے تے نماز دا ٹائم بھی قریب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈھول محمد دے مٹھڑے بول محمد دے اور رب دے ڈھول محمد دے
بن قرآن حدیث گئے بن قرآن حدیث گئے سارے بولو محمد دے سارے بولو محمد دے اور رب دے ڈھولو محمد دے مٹھڑے بولو محمد دے اور رب دے ڈھولو محمد دے اور رب دے کل خزانیاں دیا رب دے کل خزانیاں دیا کنجیاں کولو محمد دے کنجیاں کولو محمد دے اور رب دے ڈھولو محمد دے مٹھڑے بولو محمد دے اور رب دے ڈھولو محمد دے بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة سبحان الله وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أما أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد سارے بھی ایک دفعہ عالم شریف چند دفعہ کرسی پڑھ لو جنہی محفل بیٹھی ہے سارے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ یاسین 220 ایک جمع 100 جمع 7 اور سورۃ ملک اور سورۃ الرحمن سورۃ قرآن مجید سے پڑھے گا ہمارا قیمت بارگاہ سے ہدیہ تن تحفہ تن نظام تن قبول تن منظور فرما اور یہ ثواب بارگاہ رسالت پیش کر دے ہمارا قیمت قبول تن منظور فرما 1,40,000 پیغمبر غوث دار کوئی مسلمین مسلمات مومنین مومنات کانتین کانتات خصوص بالخصوص عبدالعیم مرحوم محفوظ والمرشا قبول تن منظور فرما انہیں قبر عذاب کو مثال حشر عذاب کو مثال جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب النذر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الميزان اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وأنت غفور رحيم اللهم احفظنا من جميع البلاء والقضاء ما يرشد الأعداء ويهيج الأمراء من شر ما خلق بين الأرض والسماء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا ہے کہ کھانا کھانا تو بغیر کوئی بندہ نہ جاوے.